ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا ایک مثال پیچھے بیان ہو چکی، تو ان کی مثال یا تو ویسی ہے او یا کا سویب، یہ دو لفظ ہیں، کا اور سویب، کا جیسے، جیسے کا جیسے، سویب موسلا دھار بارش، تیز بارش، موسلا دھار بارش۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بلکہ دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ یہ جو بارش ہے نا اس کو ہمارے لیے نفع والی بنا دیجئے، اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند اور فائدے والی بنا دیجئے۔ صیب بارش، موسلا دھار بارش، تیز بارش۔ من السماء، من سے، السماء آسمان، من السماء آسمان سے، او کصیب من السماء یا جیسے موسلا دھار بارش آسمان سے، تیز بارش آسمان سے۔ فی ہی دو لفظ ہیں، فی اور ہی، فی میں، ہی اس، فی ہی اس میں، فی ہی اس میں، ظلمات یہ لفظ کل گزرا ہے، اندھیرے، تاریکیاں، فی ہی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، اور رعد، رعد کڑک، کڑک جب بارش ہوتی ہے تو وہ بادلوں کی جو کڑک ہوتی ہے، ورعد، اور اس بارش میں جہاں اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، وہاں کڑک بھی ہے، اور برق، برق بجلی کو کہتے ہیں، برق بجلی، اور بجلیاں بھی ہیں۔ او کصیب من السماء یا جیسے موسلا دھار بارش آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں تاریکیاں بھی ہیں، اندھیرے، ورعد اور کڑک بھی ہے، وبرق اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ یجعلون ڈال لیتے ہیں، یجعلون یہ لوگ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اصابع اور ہم دو لفظ ہیں، اصابع اور ہم۔ اصابع اصبع کی جمع ہے، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، اصبع انگلی، اصابع انگلیاں، اصابع انگلیاں، اصابعہم اپنی انگلیاں، یجعلون ڈال لیتے ہیں یہ لوگ، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذان، اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان کانوں، ہم اپنے، یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھونس لیتے ہیں۔ من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ یہ بھی جس کو کہتے ہیں نا کڑکا، کڑک کہہ لیں یا
بجلی کا کڑکا، وہ ہماری زبان میں یہ اردو میں یہ لفظ کڑکا زیادہ اس کی شدت کو نمایاں کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، بادلوں کی کڑک کی وجہ سے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، حذر ڈر کی وجہ سے، الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. بجلی کی کڑک موت کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے. واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. او کصیب جیسا کہ موسلا دھار بارش من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے بھی ہیں، بادل چھا جاتے ہیں تو ظاہر اندھیرا ہو جاتا ہے. ہم ذرا شہروں میں رہتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز اتنی فیل نہیں ہوتی. اگر آپ تھوڑا سا گاؤں دیہات کسی ایسے ماحول میں ہو، شام کا وقت ہو، بادل چھا جائیں تو ایک بڑا خوفناک منظر بنتا ہے. وہ جو اندھیرے ہوتے ہیں نا اس وقت وہاں، وہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے. فیہ ظلمات اس میں اندھیرے تاریکیاں بھی ہیں، ورعد کڑک بھی ہے، وبرق اور چمک بھی ہے، بجلی بھی ہے. یجعلون یہ لوگ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ مثال بیان کی گئی ہے منافقین کی. اس کا تھوڑا سا حصہ اگلی آیت میں بھی ہے. یہ جو موسلا دھار بارش ہے یہ کیا ہے؟ بارش کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا ہے ماء مبارکہ، بابرکت پانی. ماء مبارکہ بابرکت پانی. اور قرآن کریم کے لیے لفظ آیا ہے ذکر مبارک، بابرکت ذکر. اکثر کئی جگہوں پر قرآن کریم میں بارش سے قرآن مراد ہے، کئی جگہوں پر بارش سے قرآن مراد ہے. جیسے بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے کی وجہ سے زمین کے اندر جو پھل ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، بلکہ وہ اگتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں. قرآن کی بارش جب ایمان والوں کے دلوں پر برستی ہے، ایمان والوں کے دلوں پر، تو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، آخرت کی فکر، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب یہ چیزیں جنم لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا کردار ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو بھائی آگے چل کر اندھیرے بھی آنے ہیں، بجلیاں بھی کڑکنی ہیں، بادل بھی گرجنے ہیں، یہ سب ہونا ہے ساتھ ساتھ. یہ کیا ہے؟ جب اس دعوت کو لے کر آپ چلتے ہیں دین کی تو مخالفت شروع ہوتی ہے. اس مخالفت میں بسا اوقات بات جنگ لڑائی تک پہنچتی ہے، لڑنا بھی پڑتا ہے، میدان میں بھی نکلنا پڑتا ہے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. نہ بھائی نہ یہ چیز نہیں. یہ لڑنا، قربانی دینا، اپنے جسم کے کسی عضو کا کٹ جانا، جان کا چلا جانا نہیں. پھر اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اس کی مثال تو بارش کی سی ہے. جب بارش آئے گی تو رحمت ہے، لیکن اس رحمت کے ساتھ ساتھ اندھیرے بھی ہیں، وہ بھی لینے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بجلی کی چمک، کڑک، بادلوں کی کڑک یہ بھی ہے، یہ بھی لینی پڑے گی. تو یہ لوگ کہتے ہیں بارش تو آئے، رحمت تو آئے، لیکن اس کے ساتھ کوئی امتحان نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ مشکل تو آئے گی. آج بھی اللہ کے اس قرآن اور اللہ کے اس دین کو اگر غالب کرنے کی محنت کی طرف جائیں نا آپ، غالب کرنے کی،
یکدم پورا کفر آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور صرف کفر نہیں، بہت سے ایمان والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. او بھائی اپنی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کیا فضول باتیں لے کے پھر رہے ہو کہ ہر جگہ پر اسلام نافذ ہو؟ ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ لوگوں نے. پھر بہت کچھ، پھر بڑی مصیبتیں آئیں گی. کیونکہ شیطان کو نمازوں سے کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. نماز پڑھے مسلمان، روزہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا دین عملاً غالب ہو جائے، شیطان اس کو نہیں قبول کرنے کے لیے تیار. چنانچہ شیطان نے اپنی جتنی ٹیمیں تیار کر رکھی ہیں اور اپنے جتنے بندے تیار کر رکھے ہیں، جس کو قرآن حزب الشیطان کہتا ہے، شیطان کی جماعتیں، وہ یکدم متحرک ہو جاتی، وہ حرکت میں آ جاتی. نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہونا یہ نہیں گوارا. جزوی طور پر آپ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، وہ اس کا تعلق آپ کی ذات تک ہے بس. لیکن عملاً اس کا نفاذ ہو جائے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ عملاً نفاذ کے لیے مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں، یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے. جب یہ معاملہ آتا ہے پھر منافق پیچھے ہٹ جاتا ہے. نہ بھائی نہ، میں تو بڑا امن پسند ہوں اور میں تو بڑا صلح جو قسم کا انسان ہوں، میں تو کسی قسم کی جو ہے وہ لڑائی اور مخالفت نہیں، مجھے نہیں یہ چیز پسند. نہیں، اللہ کا جو بندہ ہے اس کو کرنا پڑے گا. پھر اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی کے اندر یہ دونوں پہلو دکھائے ہیں. پہلے کیا ہے؟ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، مضبوط کرو، اپنی جمعیت مستحکم کرو. ہو گئی ہے، تم اس شکل میں آ گئے ہو کہ اب تمہاری جمعیت مستحکم ہو گئی، چلو اب اللہ کے اس دین کو غالب کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جسے کہتے ہیں نا سکون کا نہیں گزارا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سکون کا نہیں گزارا. آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 9 سال لگائیں، آپ 10 بھی نہیں، مدنی زندگی صرف 9 سال. پتہ کتنی جنگیں لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں خود آپ شریک ہوئے ہیں 27 یا 28، صرف 9 سال. ایک سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 4 جنگیں لڑی ہیں. چند تو بڑی مشہور ہے نا، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، حنین ہے، فتح مکہ ہے، تبوک ہے. چند تو بہت مشہور ہیں، چند ذرا نسبتاً چھوٹے درجے کی. لیکن خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر پورا اسلحہ پہن کر لڑنے کے لیے گئے. کہیں لڑائی ہوئی، کہیں دشمن بھاگ گیا، کوئی بھی صورت پیش آئی، صرف 9 سالوں میں 27. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے گروپ بھیجے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے، خود نہیں گئے آپ، دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، ان کی تعداد 90 ہے صرف 9 سالوں میں. چلیں 10 سال لگا لیں. اب اس کو کفر کو ختم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے ہدایت بھی بھیجی ہے، دین حق. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اپنے اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. اور وَيُهْلِكُ اللَّهُ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اللہ اسلام کے سوا ہر دین کو مٹائے گا اور ختم فرمائے گا اللہ تعالی. تو یہ، لیکن اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے پھر قربانی. لیکن منافق جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کسی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی باری آئے، جان کی بات ہے. فرمایا ان کی مثال ایسی، کصیب من السماء، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برسے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اندھیرے یہی ہیں، ورعد، کڑک بھی ہے. اور کڑک کیا ہے؟ وہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے دشمن کے ساتھ، اور جب تلواریں چمکتی ہیں اور جب آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ برق، اور بجلیاں کونتی ہیں. پھر یجعلون اصابعہم، تو ڈال لیتے ہیں یہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق،
کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ حذر الموت، موت کے ڈر سے نہیں بھائی، اس میں تو موت کا خطرہ ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، مطلب یہ ہے اس کا گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا ڈر کے بیٹھ گئے ہو، کہاں جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے دائرے سے نکل گئے؟ اللہ کے گھیرے سے نکل گئے؟ اللہ کی قدرت سے نکل گئے ہو تم؟ سورہ رحمان میں ہم پڑھیں گے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے انسانوں اور جنوں اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم آسمانوں کے کناروں سے نکل سکو تو فانفذوا، نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون، نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ کے احاطے میں ہو، اگر ڈر کے گھر بھی بیٹھ جاؤ کسی وقت، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، تو کیا موت گھر میں نہیں آئے گی؟ پھر موت گھر میں بھی آئے گی۔ اسی لیے تم اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے، اللہ کے احاطے اور اللہ کے دائرے سے نکل نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس میں کڑک ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔